اب دیکھیں مومنین کا ذکر ہے نا، تو آگے بڑی بڑی خاصیتیں مومن کی بتا دیں کہ مومن جو ہے وہ دنیاوی مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اس کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، دل لرز اٹھتے ہیں، وہ تو اللہ والے اتنے ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ اللہ کی آیات جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، زادتہم ایمانا، اور ان کا تو وہ توکل بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی مومنون کا ہی ہے کہ مومنون تو وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی نعمتیں ان کو ملی ہوں وہ آگے لوگوں میں بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ کہا یہ ہیں المومنون حقا، سچے مومن۔ تو کہا انما المومنون، دوسری آیت ہے انما، کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر یعنی فیکٹ آف دا میٹر از، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ المومنون ایمان والے، الذین یہ تو وہ لوگ ہیں، الذی کی جمع ہے نا، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو وجلت قلوبہم، وجلت تو کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی اتنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ویسے یہی ہے، قرآن کا سننا پڑھنا، بہرحال ذکر تو وجلت قلوبہم۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور وَإِذَا اور جب تُلِیت، یہ تلاوت نہیں ہوتا، اس سے یہ پیسے وائز بن گیا تلا یتلو، تلا یتلو، تو تلیت پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتہ، اس کی آیتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یہ سب آپ اللہ کی آیتیں ہی پڑھ رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، زادتہم زیادہ کر دیتی ہیں ان کے لیے ایمانم ایمان کو۔ دیکھیں زادتہم ایمانم سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایمان از ناٹ اے اسٹیٹک تھنگ، ہاں ہوتا ہے اسٹیشنری، بس یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا، بس یہ ادھر ہی قائم رہے گا، یہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ہاں جب آپ جلوہ فروز محفلوں میں ہوں گے، ایسے انوائرمنٹ میں ہوں گے تو اس کو جلا ملے گی زیادہ، ہیں وہ بڑھ جاتا ہے ایک دم، ایمان تو ہوتا ہی ہے اس کو یہ بھی ہے وقتی طور پہ، خدا کرے وہ ہمیشہ کے لیے ہو، اس کا انسپریشن تو ہوتا ہی ہے سائیکالوجی میں نا، تو بالکل تو زیادت ہوگی مانو، تو اس لیے بھی کہا ہے کہ اچھے، ہاں کم بھی ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کی ہی صحبت میں رہنا چاہیے، ہے نا۔ ظاہر ہے کم اگر آپ وہ فری لانسر والے اسٹائل اختیار کر لیں گے، بس دنیا ہلہ گلہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر، کوئی پرواہ نہیں کسی چیز کی، تو وہ پھر ایمان کا لیول وہ تو نہیں رہے گا نا، رہیں گے تو ہم مومن مسلمان ہی یار، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ چیز نہیں رہے گی، تو وہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آیات کا بتایا ہے، آیات کی تلاوت کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یار ایمان کی تلاوت کا تو دیکھیں نا، سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تھی دربار میں، حبشہ کا دربار، نجاشی، آیات کا ہے، ہی اسٹارٹڈ ویپنگ، عربی ان کی زبان تھی نا، ڈائریکٹ سمجھتے تھے، قرآن سے تلاوت کی گئی، وہ 7واں پارہ نہیں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا جب آپ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ جو ان کی طرف نازل کیا، یعنی قرآن حکیم کی طرف ہی ہے، تو یہ ہے تو صحیح، امپیکٹ ہے اس کا، امپیکٹ ہے اس کا، ہیں ہاں وہ آنکھوں سے تفیض من الدم، ہاں رواں ہو گیا، اللہ اکبر، تو یہی ہے نا امپیکٹ نا۔ تو قرآن کی آیات میں وہ تاثیر تو ہے۔ جنات انویزیبل ہوتے ہیں نا، جنات کا گروہ جا رہا تھا، تو اسی طرح وہ فجر کی نماز میں تو اور زیادہ لمبی تلاوت کی جاتی ہے نا، تو تلاوت ہو رہی تھی اور وہ بلند آواز سے کی جاتی ہے، فجر کی تو جاری ہے نا، تو اس کا امپیکٹ ایسا ہوا کہ وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے، سنا پورا، سورہ جن میں ہے، اور پھر جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ یار ہم نے ایسا کلام سنا ہے زبردست کمال کا، یہ جا کے کنوے کیا۔ تو یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ
جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں زادتہم ایمانا، تو ایمان ان کا جو ہے نا اور بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے اوپر ہی یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی یہ مومنون کے اوصاف ہیں، نماز اور انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین، یہ مومنون یہ وہ لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، ومما ہے، یہ بھی دیکھیں دو لفظ ہیں، یہ من اور ما کو ملا کر لکھا ہے نا، من اور ما کو لکھا ہے، من اور ما کو، تو مما ہو گیا، یہ جزم ہے نا، اس پر حرکت کوئی نہیں، گر جائے گا، تو یہ مما ہو گیا۔ من کا مطلب سے ما، جو یہ اس لفظ میں بھی ڈیپتھ ہے، وہ یہ کہا مما، اس میں سے دے دو، سارا نہیں مانگ رہے، اللہ اکبر ہے، انفاق کی بات ہے نا، اس میں سے دے دو، ہے نا، ہاں وہ بھی ہے نا، تمہارا اپنا نہیں کو معاملہ، یہ دیکھو واقعی ہم نے دیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ بڑا اچھی بات انہوں نے کہی، اللہ نے کہا رزقناہم، نہ ہم نے دیا ہوں، اسی میں سے مانگ رہے ہیں، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، اور کہا مما، اگر اتنا دیے تو تھوڑا سا دے دو، مما، یہ ہے مما، باقی رکھو۔ 100 روپے ہیں، اگر میں فرض کی بات کروں تو 97.5 اپنے پاس رکھ لو، بہت ہے 97.5 یہ میں نے 40% کے حساب سے بتایا ہے 2.5% بنتا ہے نا، 40واں حصہ، ہاں، تو کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ اکبر، ہم نے بالکل ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 3 میں مومنون کے اوصاف کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اوصاف والے جو ہیں ان کو کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ اکبر ہے، اس پر مہر ثبت کر دی کہ سچے مومن یہ ہیں، اور ساتھ ہی ریوارڈ بھی بتا دیا کہ اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں ان کے ہاں، اور اللہ کے ہاں مغفرت اور بخشش ہے، اور اللہ کے ہاں رزق کریم ہے، بڑی عمدہ روزی۔ تو کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی تو ہیں جن کا یعنی اوپر ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، جب دو ضمائر اکٹھے آ جائیں تو یہ ایمفاسس ہو جاتا ہے، اولئک بھی وہ اور ہم بھی وہی، یہ جیسے کہتے ہیں نا انکا انت السمیع العلیم، کا بھی یوں ہے اور انت بھی یوں ہے، تو ہی تو ہے سننے والا، ہاں یہ خوبصورتی ہے۔ تو اولئک ہم، وہی تو ہیں، حق کا، حقیقت میں مومن، سچے مومن، لہم، ان کے لیے ہے، درجاتن، درجے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرتن، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور کرم والا یعنی عمدہ رزق ہے، روزی ہے۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ یہ جو اوصاف بتائے نا، آیت 2 اور 3 میں کہا یہ اوصاف والے یہی ہیں سچے مومن، اور ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، بلند، بخشش، مغفرت ہے، اور عزت والی روزی ہے، ورزق کریم، حقیقی مومن، حقا، حقیقی مومن۔ اللہ، 4 صفات بیان کی ہیں، واقعی یار دیکھیں 4 صفات بتائی ہیں، اور بڑی گہری صفات ہیں، آپ غور کریں یار، دیکھو، ہاں، اللہ اکبر، بالکل بالکل ایگزیکٹ، اعتماد کرتے ہیں، نماز، ہاں، اور جو حقیقی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بالکل انہوں نے صحیح کہا۔ یہ 2 آیات میں یہ 4 بتائے ہیں، اور 4 ہی یہ کمال کی ہیں، ہے نا، کیا ہے،
ہاں جی جی ہاں ہاں جی 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 آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں، یہ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. ہاں ہاں نہیں کریں گے، ہاں برکت ہو جائے گی اس میں. یہ بہت صحیح تجزیہ کیا ہے، یہ 2 پوائنٹس جو آپ نے بتائے ہیں، لیکن یہ کسی بھی اسلامی مملکت میں 2% زیادہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی 2.5%. ہاں اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے کسی پیسے کی، وہ کوئی نہ وہ اسلامک ٹیکس ہے، اسلامک ٹیکس یہی ہے. یہ بالکل لیگل. اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑی بھی ہے تو آپ نے پھر ڈونیشن لی ہے. ہاں جیسے جنگ تبوک پہ ڈونیشنس مانگی، ہاں ٹیکس نہیں لگایا. ہاں ٹیکس نہیں لگایا. ڈیم بن رہا ہے اور آپ اتنا ٹیکس شروع کرتے ہیں، بس مجھ سے بولتا ہے. اصل یہ محمد کی جو اس میں تھا نا، زیادہ تم ایمان ہے، یہ ہے کہ جو صرف اثر نہیں اس پہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک اس کا ایمان بڑھاتا ہے، ایمان بڑھا دیتا ہے. ہاں اس کی ایمان بڑھانے کی اپر لمٹ ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی بالکل. مومن کی ہاں اللہ کے ساتھ تعلق کی اپر لمٹ ہے ہی کوئی ہے ہی نہیں، بالکل. جتنا وہ تو یہ بڑھتے چلا جائے گا. اگر اس میں ایک کہا خوبصورت کی بات یہ ہے تو اصل کو زیادہ بہنے کو یہ اللہ کے کلام میں خوبصورتی کا انداز دیکھیں. ہاں یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے تعلقات کو بہتر کرو. ہاں زیادہ بہنے کو اپنے درمیان والوں کو ٹھیک کرو. ہاں درمیان والوں کو واقعی. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. بالکل سب آ جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو آج کے لیے آیت نمبر 4، کیونکہ آیت نمبر 5 سے وہ باقاعدہ دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے جنگ بدر کا، کہ جب آپ گھر سے نکلے اور وہ ہے نا، تو یہ ابتدائی 4 آیات. صدق اللہ العظیم. جی